السلام علیکم۔ آج کے لیکچر جو ہے سیکنڈ ایئر میں سے فورتھ سیم میں سیکنڈ چیپٹر ہے۔ سیکنڈ چیپٹر میں جو تحریکیں چلائی گئی تھی، سیکنڈ چیپٹر جو رہا ہے آپ لوگوں کا وہ تھا آپ کے جدید ہندوستان میں سماجی و مذہبی اور اصلاحی تحریکیں۔ تو اس میں سے ہم لوگوں نے برہما سماج کا مطالعہ کیا، آریہ سماج کا مطالعہ کیا، تھیوسفیکل سوسائٹی کا مطالعہ کیا، اور آریہ سماج کے بانی راجا رام موہن رائے کے بارے میں ہم لوگوں نے مطالعہ کیا، لیکچر ہوا، اور تھیوسفیکل سوسائٹی کے اینی بیسنٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور آپ کے آریہ سماج کے رویندر ناتھ ٹیگور اور دوسرے جو قائدین تھے، اور سوامی وویکانند اور ان کے شاگرد، ان کے تمام اور اقلیتوں کے تعلق سے، مسلم اقلیتوں کے تعلق سے بھی جو تحریک چلائی گئی تھی، جس کو ڈاکٹر سر سید احمد خان نے اس تحریک کو چلایا تھا، علی گڑھ تحریک بول کے، جو 1875 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اس دور میں ہندوستان کی سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکوں میں ایک اور تحریک ہے جو بڑی اہم ہے۔ یہ تحریک جو ہے دلت طبقے کے تعلق سے رہی ہے، اور یہ تحریک جو ہے تامل ناڈو سے شروع ہوئی تھی، اور اس کو شروع کرنے والے جو تھے راماسوامی نائکر کو پریار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے راماسوامی نائکر نے جو تحریک چلائی تھی وہ تحریک تھی عزت نفس۔ یہ تحریک انہوں نے عزت نفس تحریک جو ہے برہمنوں کے غلبے کو دیکھتے ہوئے، برہمنوں کے اجارہ داری کو دیکھتے ہوئے، اس وقت جو ہے یہ تحریک جب چلائی جا رہی تھی، تامل ناڈو میں برہمنوں کے جو آبادی کا جو فیصد تھا وہ 3% تھا، 3% آبادی تھی، لیکن 3% آبادی ہونے کے باوجود بھی زیادہ زمینوں پر انہی کا قبضہ تھا، برہمنوں کا، اور تعلیمی شعبہ میں بھی یہ لوگ ہی چھائے ہوئے تھے، تعلیمی شعبہ پر بھی ان کا ہی کنٹرول تھا، اور انہوں نے ہندو مذہب کی اجارہ حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سماج میں اعلیٰ طبقہ ظاہر کیا تھا، برہمن۔ اس وجہ سے برہمن طبقہ جو تھا اپنے آپ کو اعلیٰ طبقہ سمجھتا تھا، اور دوسری ذاتوں کو تو نچلی ذات سمجھتے تھے۔ تو اسی نچلی ذات کو، کمتر ذات کو سماج میں ایک بہترین مقام دلانے کے لیے، سماج میں عزت دلانے کے لیے راماسوامی نائکر نے آپ کے عزت نفس تحریک شروع کی تھی۔ عزت نفس تحریک کے ذریعے سے آپ کے پریار نے نچلے طبقے میں شعور بیدار کیا، اور انہیں سماج میں اپنے آپ کی عزت کرنے کے تعلق سے شعور بیدار کیا، اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دی، اور بیواؤں کی دوبارہ شادی کی تائید کی، وکالت کی، اور ایسے بہت سارے سماج میں جو مسائل تھے، سماج میں جو کمزوریاں تھیں، ان کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے اصلاحی تحریک چلائی تھی۔ تو سیدھی سی بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ عزت نفس تحریک صرف اور صرف سماج میں نچلے طبقے کو عزت دلانے کے لیے چلائی گئی تھی، نہ سماج میں نچلے طبقے کو برابری کا مقام دلانے کے لیے چلائی گئی تھی۔ تو آج ہم
پریار یا پھر کہیے راماسوامی نائکر کے بارے میں پڑھیں گے اور عزت نفس کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کریں گے۔ آپ کے اس ڈسپلے پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ پریار اور آپ کے راماسوامی نائکر عزت نفس تو ایرواڑ وینکٹیا راماسوامی نے جو پریار کے نام سے بھی مشہور ہوئے تحریک عزت نفس کی قیادت کیا انہوں ہی چلائے تھے۔ تو ایرواڑ جو ہے، ایرواڑ ایک تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کا نام سے اکثر کیا ہوتا ہے، ہندوؤں کے آپ کے جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے نام کے آگے اپنے گاؤں کا نام لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی ایرواڑ، ان کا پورا نام کیا تھا، ایرواڑ وینکٹیا راماسوامی نائکر، جو سماج میں آپ کے پیریار کے نام سے بھی مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی عزت نفس تحریک کی قیادت کی تھی، عزت نفس تحریک شروع کی تھی۔ وہ 17 سپتمبر 1879 عیسوی میں ایرواڑ تمل ناڈو کے ایک دستکاری روایتی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ان کی پیدائش جو ہے 17 سپتمبر 1879 عیسوی میں ایرواڑ تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے، ایرواڑ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کا جو معمولی گھرانہ تھا دستکاری روایتی خاندان کے گھرانے میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کر کے ہندو مندروں کی تنظیم، ہندو مذہب کی خامیوں اور برہمنوں کی مبنی پر استحصال کا رول کا جائزہ لیا تھا۔ جب یہ اب عزت نفس تحریک شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، دورہ کر کے ہندو مندروں کی تنظیم کے بارے میں جانکاری حاصل کی، ہندو مذہب کی خامیوں کا مطالعہ کیا اور برہمنوں کی مبنی استحصال کا جائزہ لیا۔ اس طرح سے تمل ناڈو میں برہمنوں کی آبادی، کل آبادی جو تھی، کل آبادی کا صرف 3% تھا، یعنی کہ جتنی آبادی تھی تمل ناڈو کی آبادی، کل آبادی میں برہمنوں کا صرف 3% ہی برہمن تھے، 3% برہمن تھے۔ لیکن عارضیات پر ان کی اجارہ ہونے کی وجہ سے ان کی معاشی طاقت میں اضافہ ہوا تھا، کیونکہ 3% ہونے کے باوجود جو ہے اراضیات پر ان کا ہی قبضہ تھا، تو ان اراضیات پر ان کا قبضہ ہونے کی وجہ سے ان کی معاشی حالات بہت ہی مستحکم تھی برہمنوں کی۔ نوآبادیاتی دور میں اس طبقے نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ مغربی تعلیم بھی حاصل کی، جس کی وجہ سے تعلیمی پیشوں میں بھی یہ سابقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ برہمن طبقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کے باوجود نوآبادیاتی دور میں، یعنی کہ نئی جو بستیاں بس رہی تھی، اس دور میں اس طبقے نے، اس طبقے سے مراد برہمن طبقے نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے مغربی تعلیم بھی حاصل کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے تعلیمی پیشوں میں، تعلیمی اداروں میں اور تمام اس میں یہ سابقت حاصل کر لی تھی، یعنی کہ آگے بڑھ گئے تھے برہمن طبقہ، کیونکہ پیسہ تھا، مذہبی تعلیم حاصل کر لیے تھے، مغربی تعلیم حاصل کر لیے تھے، اس لیے سماج میں یہ طبقہ اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرتا تھا۔ پیریار نے غیر برہمن طبقوں اور نچلی ذاتوں کے افراد کو اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کی تلقین دی۔ پیریار نے یہ حالت دیکھے اور کہا، نچلے طبقے کو یہ کہا کہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کو کہا تھا، عزت نفس برقرار۔ انہوں نے سماج میں برہمنوں کی بالادستی کی سختی سے مذمت کی۔ ان کے نظر میں ہندو مذہب کی برہمنی بالادستی کا ایک ذریعہ تھا، جس کی وجہ سے وہ سماج کے دیگر طبقات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ پریار نے برہمنوں کی بالادستی کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ برہمنوں کی بالادستی کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی تعلیم برہمن جو ہے دوسرے طبقے کو سیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ تو مذہبی تعلیم پر ان کی اجارہ داری ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ سماج کے دیگر طبقات کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دیے تھے برہمن طبقہ۔ انہوں نے سماجی ناانصافی اور ذات پات کے نظام کے لیے آریاؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن
آپ کے راماسوامی نائکر جو ہے سماج میں ناانصافی کی وجہ سے اور سماج میں ذات پات کے نظام کے شروعات یا ذات پات کے نظام کے لیے کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ آریوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اصل جو ہے موریاؤں کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ دراوڑیوں میں نسل بیداری جدوجہد کی دراوڑی تحریک نے ذات پات کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ اصل جو باشندے تھے وہ دراوڑی تھے، تو انہوں نے دراوڑی نسلی بیداری شعور بیدار کیا اور دراوڑی تحریک نے ذات پات کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور 1940 عیسوی میں دراوڑی کزکم نام تحریک کے تیلگو، تامل اور کنڑ بولنے والوں کے تامل ناڈو میں ایک علیحدہ شناخت بن گئی۔ اس طرح دراوڑی لوگ جو ہے تحریک شروع کریں تو دراوڑی بولنے والے دراوڑی جتنے قوم تھی، تیلگو والے ہوں یا تامل والے ہوں یا کنڑ والے ہوں، یہ لوگ سب متحد ہو کر ایک علیحدہ شناخت بنائی ہے۔ دراوڑی طبقے میں غیر برہمن ذاتیں شامل تھیں۔ دراوڑی جو طبقہ تھا اس میں غیر برہمن طبقہ شامل تھا، برہمنوں کو اس میں شامل نہیں کیا تھا، دیگر طبقات کو شامل کیا گیا تھا لیکن برہمن کو شامل نہیں کیا تھا۔ برہمن اپنے آپ کو آریہ سمجھتے تھے، آریہ نسل سے سمجھتے تھے، اعلیٰ تعلیمی یافتہ سمجھتے تھے، اور یہ لوگ جو ہندو مت کی تعلیمات پر اجارہ داری حاصل کر لیے تھے، زمینات پر اجارہ داری حاصل کر لیے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے معاشی طور پر مستحکم ہو گئے تھے۔ اور یہ بات رہی کہ یہ جو ہے جہاں مذہبی تعلیم حاصل کی تھی وہاں مغربی تعلیم بھی حاصل کر لیے تھے، اس طرح وہ سماج پر پوری طرح سے کنٹرول کر لیے تھے۔ اس سماج پر پوری طرح سے کنٹرول کرنے کی وجہ سے راماسوامی نائکر نے عزت نفس تحریک شروع کی تھی۔ اور دراوڑی طبقے میں غیر برہمن ذاتیں شامل تھیں جو ذات پات کے نچلے درجے میں تھی۔ اس طرح سے جو ہے دراوڑی قوم میں جو ہے تمام طبقات شامل تھے۔ راماسوامی نائکر نے دیگر سماجی برائیوں جیسے سماجی عدم مساوات اور چھوت پن کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے کہاں شروعات کی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سماج میں نچلے طبقے کو برابر عزت نہیں مل رہی، برابر مساواتی حقوق نہیں مل رہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے سماجی عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھائی اور چھوت کے خلاف آواز اٹھائی تھی راماسوامی نائکر نے۔ ہندو مت کی تجرباتی اور تنقیدی مطالعے کے بعد انہوں نے راسخ العقیدہ ہندو پنڈتوں سے مباحثے کیے اور پھر اقلیت پسندانہ رجحانات کو اپناتے ہوئے مذہب سے دور ہو گئے۔ یعنی کہ انہوں ہندو مت کی تجزیاتی مطالعہ تجزیاتی تنقید کرنے کے بعد ہندو مت کے پنڈتوں سے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے اقلیت پسندانہ نظریات کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے ہندو مذہب سے دور ہو گئے، ہندو پنڈتوں سے مباحثہ کیے اور اپنی اقلیتی پسندانہ کو استعمال کرتے ہوئے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہندو مت سے دوری اختیار کر رہی تھی، لیکن اپنی اقلیت پسندی کی وجہ سے انہوں نے پورے تامل ناڈو میں ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ اپنے اقلیت پسندی کی وجہ سے، ان کی اس نظریے کی وجہ سے پورے تامل ناڈو میں جو ہے سماجی تبدیلی پیدا کر دی تھی ان کے یہ نظریات راماسوامی نائکر کے۔ وہ ہندو کو تو تھے لیکن بعد میں ہندو مت کے اجازت دیتے ہوئے ہندو مت کو ترک کر دیا تھا، ہندو مت کے پنڈتوں سے مباحثے وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے نظریات، اپنے فکر کو عوام کے سامنے رکھا اور عوام کا بڑا طبقہ جو ہے ان کے فکر سے، ان کی تعلیم سے، ان کے سماج میں ایک تبدیلی پیدا کی تھی اور ان کی اقلیت پسندی کی وجہ سے بہت متاثر ہو کر جو ہے لوگ جو ہے راماسوامی نائکر کے ساتھ دینا شروع کر دیے تھے۔ وہ ایک سماجی اصلاح کار تھے، انہوں نے توہم پرستی سے وابستہ ضعیف عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یعنی کہ اس طرح سے سماجی اصلاح کار بھی تھے، سماج کی اصلاح کر رہے تھے، تو انہوں نے توہم پرستی کی جو رسم تھی، ضعیف عقیدہ جو کمزور عقیدہ تھا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، جڑ سے ہی اکھاڑ پھینک دیا تھا۔ کس کو؟ آپ کے سماجی کیا بولتے ہیں
توہم پرستی کو اور ضعیف عقیدے کو انہوں نے ہندو دلت طبقے میں، نیچے طبقے میں مکمل ختم کر دیے تھے۔ بیواؤں کی شادی کی حوصلہ افزائی کی اور بن ذاتی شادیوں کے لیے بھی تائید کی۔ انہوں نے کیا کیا، بیواؤں کی شادی، دوبارہ شادی کے لیے بھی شعور بیدار کیا۔ اس کے علاوہ بن ذاتی کہیے یا ذاتی کہیے، بن ذاتی شادیوں کی بھی انہوں نے وکالت کی تھی، اس کی تائید کی تھی۔ اور وہ بیجا رسومات کے خلاف تھے جن کو بے بنیاد بنا کر ظلم ستم کو صحیح قرار دیا کرتے تھے۔ بیجا رسومات کے بھی خلاف آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے اقلیت پسندی، عزت نفس اور خواتین کے حقوق کے لیے بھی نمایاں خدمات انجام دیے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ بعد میں یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس میں بھی شامل ہوئے تھے، اور تمل ناڈو کے ایک علاقے میں یہ جو ہے میونسپل چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے کانگریس میں شامل کر لیا گیا تھا، اور ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے وہ تمل ناڈو کے کانگریس کے پریسیڈنٹ بھی رہے۔ لیکن جب یہ کانگریس میں رہے ہیں تو کانگریس میں بھی برہمنوں کا غلبہ دیکھا، برہمنوں کی اجارہ داری دیکھی، اور یہ بولا کہ کانگریس پارٹی جو ہے برہمنوں کی پارٹی ہے، اس لیے انہوں نے کانگریس پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے نچلے طبقات کے برابری حقوق کے لیے تحریک چلائی تھی، اور انہوں نے ایک پارٹی، انصاف پارٹی یعنی کہ جسٹس پارٹی سے میں حصہ لیا تھا، جسٹس پارٹی سے الیکشن بھی لڑے تھے۔ تو اس طرح سے یہ کام انہوں نے کیا تھا راماسوامی نائکر نے۔ تو جسٹس پارٹی میں حصہ لیتے ہوئے وہ عوام کے حقوق کے لیے، نچلے طبقات کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ یہ راماسوامی کی مختصر تعارف رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ایک نئی بات پہ بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔